بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدائی زمانے میں ماحول بدلنے کی بنیادی وجہ فطرت تھی۔ مثلاً جب برف کا زمانہ آیا تو ہر چیز جم کر رہ گئی، برف پگھلی، ہر طرف سبزہ پھیل گیا، گھنے جنگل پیدا ہو گئے، جانور اور پرندے چاروں طرف نظر آنے لگے، سیلاب آیا، ہر چیز بہا کر لے گیا، زلزلہ آیا تو زمین کو الٹ کے رکھ دیا۔ انسان فطرت کے ہاتھوں بے بس تھا، لیکن جس دن انسان نے فطرت سے مقابلے کا سوچا تو اس نے اسی دن تہذیب کی بنیاد رکھ دی۔ تہذیبیں جنم لیتی رہیں اور زمین بوس ہوتی رہیں۔ ایک زمانے تک تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھ کر لوگ یہ تصور کرتے رہے کہ یہاں جن، بھوت اور پریاں آباد تھیں، لیکن ماہرین علم و فن نے پرانی تہذیبوں پر تحقیق کر کے انہیں تحریری شکل دے دی۔ ماہرین نے میسوپوٹامیہ اور وادی سندھ کی تہذیب کو ایک ہی قرار دیا، کیونکہ ان کے کھنڈرات سے ایک جیسی چیزیں ملی۔ انسان کو پتھر کے دور سے کانسی کے دور تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا عرصہ صرف ہوا، اور انسان کا پتھر کے دور سے کانسی کے دور میں داخل ہونے کا سفر 4000 قبل از مسیح میں مکمل ہوا۔ کانسی کی تہذیب میں پہلا نمبر میسوپوٹامیہ کا ہے، جس کا زمانہ 3500 قبل از مسیح ہے، جبکہ دوسرا نمبر مصر 3100 قبل از مسیح، تیسرا نمبر وادی سندھ 2500 قبل از مسیح، جبکہ چوتھا نمبر چین، جس کا زمانہ 1500 قبل از مسیح کا ہے۔ پانی انسانی زندگی کا بنیادی جز ہے، اس لیے تہذیبوں کی ابتدا دریاؤں کے کناروں یا وادیوں میں ہوئی۔ انسان نے جب یہ سیکھا کہ مل جل کر رہنے سے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے، تو اس نے مل جل کر رہنا شروع کر دیا، پانی کا استعمال سیکھا، کشتیاں بنائیں اور دریاؤں کو آمد و رفت اور سامان کی ترسیل کا ذریعہ بنایا، دریاؤں سے نہریں نکالی اور زمینوں کو سیراب کیا۔ کانسی کے زمانے میں شہر مارزے وجود میں آئے۔ جب شہر آباد ہوئے تو تاجر، کاریگر، مزدور، پجاری اور دیگر کاموں کے ماہرین پیدا ہوئے۔ دیوی دیوتاؤں کے نام پر ٹیکس لیا جانے لگا، اور ٹیکس کی رقم سے بڑے بڑے مندر اور دیگر یادگاریں تعمیر ہونے لگیں۔ جب کانسی کے اوزار بنے تو کھیتی باڑی آسان ہو گئی اور زیادہ رقبے کاشت ہونے لگے اور پیداوار بڑھ گئی۔ اسی طرح پتھر کے ہتھیاروں کی جگہ کانسی کے ہتھیاروں نے لے لی۔ کانسی کے ہتھوڑے، برچھیاں اور تیر کمان استعمال ہونے لگے۔ اسی طرح فنکاروں اور دیگر کاریگروں کے طبقات نے جنم لیا۔ کانسی کے مضبوط ہتھیاروں کی وجہ سے جنگلوں کو صاف کیا گیا، زمینوں کو ہموار کیا گیا، نہریں نکالی گئیں، آبپاشی کا نظام قائم کیا گیا، اور انسان اپنی ضرورت سے زائد پیدا کرنے لگا۔ تقریباً 5000 قبل از مسیح میں انسان نے جنوبی عراق میں سمیر کے مقام پر پہلی مرتبہ کان سے تانبا نکالا۔ اس سے پہلے صرف دریاؤں کے کناروں سے تانبا ملتا اور وہی استعمال ہوتا۔ تانبے کو جست میں ملا کر کانسی تیار کی گئی۔ اوزاروں کے استعمال سے جب پیداوار بڑھ گئی تو انسان کو فرصت کے لمحات میسر آئے، چنانچہ انسان نے موسیقی، شاعری، رقص، ادب اور تعمیرات کی طرف توجہ دی۔ معاشرے کو امن میں رکھنے کے لیے قوانین بننا شروع ہو گئے، اور زائد پیداوار دوسرے علاقوں میں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب تجارت بڑھی تو لین دین کا حساب رکھنا ضروری ہو گیا۔ اسی طرح معاشرتی قوانین، شاعروں کی شاعری اور لکھاریوں کی تخلیق کو محفوظ رکھنے کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ رسم الحج کی ابتدا ہوئی، اور اس طرح بادشاہوں کے احکامات بھی لکھ کر رعایا تک پہنچائے جانے لگے، اور فن تعریف کا آغاز ہوا۔ شہروں میں لوہار، کمہار،
موچی، جلاہے اور دیگر کاریگر آباد ہوئے۔ اسی طرح شہروں میں موسیقی، رقص، مجسمہ سازی، ادب اور ٹیکنالوجی کا فروغ ہوا، جس سے تہذیب نے جنم لیا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ تہذیب ہمیشہ شہروں میں جنم لیتی ہے، دیہات میں نہیں۔ نیز میلوں، جلوسوں اور کھیلوں نے شہروں کو مزید دلکش بنا دیا۔ جیسے جیسے ادب، آداب اور زبان میں شائستگی آئی، ویسے ویسے تہذیب میں نکھار پیدا ہوتا چلا گیا۔ کانسی کے دور میں 4 اہم ترین تہذیبوں نے جنم لیا۔ نمبر 1 میسوپوٹامیہ کی تہذیب، نمبر 2 مصر کی تہذیب، نمبر 3 وادی سندھ کی تہذیب اور نمبر 4 چین کی تہذیب۔